أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں بس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو من قبل ان کنتم مؤمنین اس سے پہلے اگر تم مؤمن ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلیں ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد اور تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ اور سنو قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصۃ من دون الناس خالص دوسرے لوگوں کے سوا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو سب سے زیادہ حریص علی حیاہ زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سنہ ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس کو عذاب سے یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے واللہ بصیر بما يعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں
بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک پر، اور آخری پیغمبر کا تشریف لانا بھی تمہارے علم میں ہے اور تم بخوبی جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا، لہذا جب تم ان تمام علامتوں اور نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہو تو اب اس کتاب قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ قالوا نؤمن بما انزل اللہ، یہودیوں نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، یکفرون بما وراء، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی تورات کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں، ایک تو ہے تحقیقی اور دوسرا ہے الزامی۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک حق ہے اور اس میں تمام مسائل حقائق پر مبنی ہے، کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضے میں داخل نہیں ہے؟ دوسری بات، قرآن کریم ان کی تمام کتابوں تورات، انجیل اور زبور کا مصدق ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں جو عقائد اور نظریات بیان کیے گئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ دراصل مصدق جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، تو مصدق کا انکار کرنا مصدق کا انکار کرنا، کیونکہ قرآن کریم اگر عقائد اور نظریات ان کتابوں سے مختلف بیان کرتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں عقائد اور نظریات اور ہیں اور اس کتاب میں عقائد اور نظریات اور ہیں، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بات تو ہے نہیں، لہذا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں صحیح نہیں ہے، بلکہ فقط زبانی ہی دعویٰ ہے، بلکہ ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ آگے 3 شقوں میں ان کو الزامی جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو؟ تورات کو مانتے ہو تو کیا ظالم و تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرو؟ یہ موجودہ یہودیوں کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا، کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے، اگر تورات کو مانتے ہو تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، لہذا تمہارے تورات کو ماننے کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ دوسری شک، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے، دشمن کو ان کے سامنے غرق کیا، وادی تیہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا، کھانے کے لیے کھیر اور بٹیر نازل فرمائے، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، اور بے شمار نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد۔ یہ ہے تمہارا ایمان کہ جو آڑ بنا کر قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرتے ہو کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف اتارا گیا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا؟ اگر تم ان کی بات مانتے تو بچڑے کی پوجا نہ کرتے۔ بچڑے کے متعلق پہلے بھی بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل 16ویں پارے میں آئے گی۔ یہ بنی اسرائیل جب مصر سے آئے تھے تو ان کی عورتیں قبطی عورتوں سے، فرعونیوں کی قوم قبطی تھی نا، تو ان سے زیور مانگ کر لائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان زیورات سے منع فرما دیا کہ ان کے استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہماری شریعت میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو انہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیے۔ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو سامرہ، اس خاندان کا ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر سامری، جس نے وہ زیورات اٹھا لی اور ان کو ڈھال کر بچھڑا بنا دی، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی بھی اس کے پاس تھی، وہ اس طرح کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا گھوڑا جب پاؤں اٹھاتا تو وہاں ہریالی ہو جاتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کرشمہ ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، بچھڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی تو بچھڑے سے ٹیں ٹیں کی آواز آنے لگی۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو ٹیں ٹیں کی آواز آ رہی ہے نا، یہی تمہارا رب ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ رب تو یہاں ٹیں ٹیں کر رہا ہے اور وہ کوئی طور پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔
ان میں ایسے بیوقوف بھی تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی. کوئی اس کے رکوع میں ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، کوئی اس پر چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس طرح انہوں نے سب نے نہیں، کچھ نے بچڑے کو معبود بنا لی. موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. اور وہ بچڑا جو تھا وہ ان زیورات سے بنایا گیا تھا جن کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تو ان سے رب تیار کرنا کس طرح جائز ہوگا. تیسری شک، بنی اسرائیلی جب وادی تی یعنی وادی سینائی میں پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور ضابطہ حیات ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی. پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، ان کا آئین ہم پر نافذ تھا. اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں لہذا اب ہمارے لیے اپنے رب سے اپنا قانون ہونا چاہیے. اس مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور یہ لوگ تورات کو سن کر کہنے لگے کہ اس کے احکامات وہ سخت ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے طرف نازل کی گئی کس طرح درست ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو کھیڑ کر ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح یہ مسجد کی چھت ہمارے سر پر ہے، اور کہا ہم نے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے مانا نہیں. مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے. تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو؟ تم کس وجہ سے کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں؟ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ آخرت کا گھر جنت تو صرف ہمارا ہے. چنانچہ اسی بارے میں آگے آئے گا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی نے کہا کہ جنت میں ہمارے ساتھ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص تمہارے لیے من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے. لہذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ ہمیں جلدی موت دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، لہذا یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے متعلق چند واقعات جو ہے وہ تفسیروں میں آئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.